کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی مدد کب اور کیسے آتی ہے؟ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کی ایسی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں اس کی مدد کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہیں؟ یقیناً آپ کا تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ وہ کون سی ایسی اللہ کی مدد کی نشانیاں اور وہ پر اسرار راز ہیں جو آپ پر غیب کے ان بند دروازوں کو کھول دے، جو آپ کی تاریک زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنے۔ تو آج ہم ان 3 نشانیوں کے بارے میں ہی بات کریں گے جو اللہ کی مدد آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ یاد رکھیں کہ اللہ سے آپ کا درد چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رحمان آپ سے خوب واقف ہے۔ اللہ آپ کو خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کی تعبیر پر راضی ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو دعا مانگنے کی توفیق نہیں دیتا، اور آپ ناممکن دعا کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہیں کہ نہ جانے کب اللہ دعا پر کن کہہ دے۔ اگر آج کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی اور اس میں وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھیں جب وہ دعا قبول ہو جائے گی آپ کا وقت بدل دے گی، اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ دل مطمئن رکھیں، وہ آپ کو اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ آپ کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، آپ کی تڑپ، آپ کی جستجو، وہ کچھ بھی بھولا نہیں۔ ان قریب آپ کے لیے معجزہ خاص کر کے آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ وہ سمیع و کریم خدائے واحد، وہ آپ سے بے خبر نہیں ہے، اور وہ اپنی مدد کے تمام پراسرار دروازے آپ پر کھولے گا۔ وہ خود آپ کا منتظر ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے نہ بنایا ہو، اللہ نے اپنے ذمے نہ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ خواہ مخلوق اس کی فیض یابی سے مستفید ہوتی ہے، چاہے وہ آسمان میں اڑنے والا پرندہ ہو یا زمین پر رینگنے والا کیڑا، اور وہی تو ہے جو آپ کے نا امید ہو جانے کے بعد آپ پر بارش برساتا ہے، اور اسی کے ذریعے اپنی رحمت و برکت پھیلا دیتا ہے تاکہ تقسیم بخش پر ٹھنڈی ہوائیں آپ کے دلوں کو تازگی بخشیں۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو ان چند چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ اتنا جان رکھو کہ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ تمہاری مسلسل مانگی گئی دعائیں اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا اور آپ اس کا جلوہ دیکھیں گے جو آپ کے توکل کا انعام ہوگا، اور اگر آپ کے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آتا ہے اور وہ آپ کو بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں اللہ کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں وہ خدائے مہربان جس نے اس مادی دنیا کو قائم کیا ہے، وہی خدا جب چاہے آپ کی مدد کے لیے پراسرار اسباب بنا کر آپ کو حیرت انگیز تبدیلیوں سے خوبصورت بنا دے گا۔ جس طرح ہر روز دن کے بعد رات کی تاریکی اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہی ہے کہ جس کائنات میں آپ رہتے ہیں اس کے اندر کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ وہ کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ کی زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں اور آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، بے سکون ہونے لگے ہیں، جان رکھیں کہ چند اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پوری کہانی خراب ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نہ نظر آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھنا، وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور یہ جان رکھیں آپ کے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو ان 2 چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے
جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کسی قیمت پر نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی کے دل پر کھل جائے، اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے، تو جان رکھیں کہ معجزے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے تو نہ فرعون ٹھہر سکا، نہ حمان، نہ قارون، نہ شداد، نہ کوئی قوم عاد ٹھہر سکی اور نہ کوئی قوم سمود۔ اللہ کی طاقت کا مقابلہ کسی قوم کے کرنے کی ہمت ہے، لیکن اللہ کی مدد کس کے ساتھ آتی ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ بے وفاؤں کی مدد نہیں کرتا، غداروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ منافقوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ کام چوروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ حقیقی ایمان اور حقیقی عمل صالح کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر اور پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا۔ اور مدد بھیجی گئی، اور مدد بھی ایسی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہی ایمان ہے، اور ایسا ہی ایمان آپ کا اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس کے خواب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی دعاؤں کے مانگے گئے راستے مشکل ضرور ہیں، کبھی غم تو کبھی پریشانی کا بسیرا ہے، مگر یقین کریں منزل آپ کی کن ہی ہوگی، تحفہ آپ کا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو آپ کے خوشی کے ہوں گے۔ ایک دن دیکھنا آپ مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہوں گی، اور آپ کا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا ہے اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے آپ کا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اسی درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح آپ بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہوں، اور جو دعائیں دل سے مانگی جائیں وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ صبر رکھیں، یقین رکھیں، یہ آزمائش صرف چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ ان قریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔ اللہ نے آپ کی امید کو اس لیے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس نے عطا کی ساری تیاری کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اس رب کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب آپ لوگوں سے امید لگائے پھرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ آپ جان پاتے اس رب نے جو چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں وہ خود آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ یقین رکھیں وہ آپ کو مل کر رہیں گی، لیکن اصل میں آپ نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو آپ نے اپنے لیے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ کی امان ڈھونڈو جہاں آپ کے لیے راحتوں کا سامان ہے۔ آپ اگر اللہ کی طرف چل کر آئیں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے وہ آپ کو یاد رکھے گا، لیکن اگر آپ اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ تمہارا رب ہی بس مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کا یقین دنیا پر ہے، وسائل پر ہے، اور اگر ذرا آپ غور کریں تو بظاہر آپ کو اپنی کامیابی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہوں گے، اور آپ کی مخالفت کے طوفان ہر طرف سے اٹھ رہے ہوں، اور آپ کو یہ لگتا ہو
کہ آپ کا ہر منصوبہ فیل ہو رہا ہے، تو جان رکھیں کہ بعض اوقات آپ ایک کام اپنے منصوبے کے مطابق کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک نشانے پر تیر مار لیا، مگر نتیجے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کے ہی ہاتھوں وہ کام لیا جو آپ کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا، اور یہ سب اللہ کی پراسرار مدد کے تحت ہوتا ہے، اور انجام کار اللہ کا منصوبہ ہے اور آپ کے لیے عزت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ کہنے کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگ نہیں جانتے۔ یاد رکھیں، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور اللہ پر توکل کرنے والوں کو ایسی غیر معمولی تسکین عطا ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتی ہے۔ اس لیے اس سے مانگیں جو کہتا ہے مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ رب تو ایسی پاک ذات ہے جو آپ کی فریاد کا انتظار کرتا ہے۔ وہ عطا کرے تو رحمت اور محروم رکھے تو حکمت، اور اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کی مدد کے وہ خاص پراسرار راز جو آپ پر مدد کے سارے دروازے کھول دے، تو یاد رکھیں جب عالم اسباب میں اپنی ساری تدبیریں اللہ سے ڈرتے ہوئے قانون فطرت کے مطابق اسی طرح اختیار کرنے لگے کہ جس طرح اہل دنیا کرتے ہیں، مگر آپ کا بھروسہ اور توکل اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونے لگے۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اللہ کی راہ میں لگ جائیں تو چند سالوں کے بعد شدید قسم کی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ اب اگر زندگی نہیں بدل رہی تو پھر کیا واپس پلٹ جانا ہے؟ اللہ پر ہرگز کوئی دباؤ تو نہیں ڈال سکتا، نہ ہی اسے مجاہدے کر کے قائل کیا جا سکتا۔ اللہ جب چاہے اور جب اس کی مرضی ہوگی تب مائل بے کرم ہوتا ہے، کیونکہ اسے بندے کا اندر باہر سب پتہ ہوتا ہے۔ اس کے سامنے اداکاری نہیں چلتی، اخلاص چلتا ہے۔ ایسی صورتحال بڑے سخت امتحانات میں بدل جایا کرتی ہے۔ انسان خود کو پوری شدت سے بدلنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ابھی مزید تربیت کا ہوتا ہے۔ اپنے ارادے، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو اللہ کے سپرد کر کے دعا کرتے رہنا ہوتی ہے۔ جب اس کی مرضی ہوگی تب ہی بات بنے گی، اور اگر آپ کا راستہ تاریک ہونے لگے تو اپنے یقین کو ہرگز الوداع نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو راستہ نظر آنے لگے، آپ نے اللہ سے مدد مانگی ہے تو بے فکر ہو جائیں، وہ اسباب بھی بنائے گا اور راستے بھی دکھائے گا۔ وہ جو معاملات آپ کی ڈھیر ساری سوچوں سے بگڑ گئے تھے نا، اللہ انہیں اپنی پراسرار مدد کے ذریعے بہت جلد سنوار دے گا۔ ان قریب وہ کن کہے گا اور سب ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ گمان سے آگے اور بیان سے باہر، جو آپ کی زندگی کو خوشیوں کے حسین رنگوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ، ہر اس تھکن کو اپنی شان رحیمی سے اتار دیجیے جو دلوں کو بوجھل کر رہی ہے۔ ہر اس زخم کو مندمل کر دیجیے جو نشان تو نہیں رکھتا مگر درد گہرا رکھتا ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔